اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ عزیز بھائیوں، یہ چند ساتھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کراچی سے آئے ہوئے مہمان ہیں، اور ان مہمانوں کا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، کوئی ووٹ اور نوٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو ساتھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دین کے ناطے سے آپ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک پروگرام ہے جو ملکانی گاؤں میں قرآن اور حدیث کا بیان کریں گے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی خلقکم، اے لوگوں اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صرف تمہیں نہیں پیدا کیا ہے بلکہ ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، دوسرے مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ جو چیزیں ہمیں دنیا میں نظر آ رہی ہے یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے ان کو بھی پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے ثم رزقکم، پھر اے لوگوں تمہارے رزق کا بندوبست بھی اللہ نے کیا ہوا ہے۔ جو نو مولود اس دنیا میں آتا ہے اس کے لیے اللہ پہلے سے رزق لکھ دیتا ہے۔ کتنا مہربان ذات ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور ہمیں رزق دینے والا بھی نہیں وہی ہے۔ اور اسی طرح صرف یہی نہیں کہ ہمیں رزق دیتا ہے، آسمان پر اڑنے والے پرندوں کو بھی وہی رزق دیتا ہے، سمندر کے اندر جو مخلوق ہے اس کو بھی رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تمام کائنات کو رزق دینے والا ذات ایک اللہ کی ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے ثم یمیتکم، اے لوگوں تمہیں رزق بھی اللہ نے دیا ہے، زندگی بھی اللہ نے دیا ہے، اور اس رزق اور زندگی کے بعد تمہیں موت سے ہمکنار کر دیا جائے گا۔ موت دینے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ثم یحییکم، اے لوگوں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ زمین پھٹے گی اور زمین سے مردے نکال باہر کیے جائیں گے میدان محشر کی طرف، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان عمرہ، اے انسان میں نے تمہیں عمر دیا تھا، تو نے اپنا عمر کہاں گزارا ہے؟ اگر ایک انسان نے اللہ کی بندگی کے اندر اپنا عمر گزارا ہو، اللہ کی عبادت میں اپنی عمر گزارا ہو، مؤذن نے کہا ہو کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، یہ مومن اور مسلم بندہ نماز کی طرف رواں دواں ہو جائے، یہ کامیاب ہوگا، وہاں پر سرخرو ہوگا۔ ہر انسان پسینے کے اندر مبتلا ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک ہوگا، کوئی پورا ہی پسینے کے اندر جو ہے مبتلا ہوگا۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی عمر جو ہے اللہ کی عبادت کے اندر گزاری ہوگی وہ وہاں پر کامیاب ہوگا، اس کو یہ دھوپ اور اسی طرح یہ چیزیں جو ہے متاثر نہیں کرے گی۔ پھر فرمایا وعن شبابہ، قیامت کے دن اس انسان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس انسان نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی یہ وہاں پر کامیاب ہوگا،
اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے کسی اور چیزوں میں اپنی جوانی گزاری ہوگی، وہاں پر پچھتائے گا، چلائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بیچ دو تاکہ میں اپنی جوانی تیری عبادت میں گزاروں۔ لیکن اللہ کی طرف سے جواب ملے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کے اندر جو ہے اپنی جوانی گزارے۔ اور اسی طرح وعن علمہ، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے علم حاصل کیا، کہاں تک اس پر عمل کیا، کہاں تک اس کی اشاعت کیا ہے، یہ چیزیں پوچھا جائے گا۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے حلال راستوں سے حاصل کیا یا حرام راستوں سے حاصل کیا ہے، اور پھر تو نے یہ مال حلال ذرائع میں استعمال کیا ہے یا حرام ذرائع کے اندر استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کا دن یاد رکھو، وہاں پر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے رشتہ دار سے بھاگے گا، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے قوم قبیلے سے بھاگے گا، سارے لوگ آنکھیں چرا لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کیا ہوگا وہ وہاں پر سرخرو ہوگا۔ اب سوچنا یہ ہے، میں مختصر درس کروں گا، کوشش یہ کروں گا اپنا مضمون جو ہے مختصر وقت کے اندر جو ہے وہ سمٹا دوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی اپنے وقت، وہ کامیاب ہوگا۔ اب اللہ کی عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث میں آتے الدعاء والعبادت، اللہ سے دعا مانگنا یہ عبادت ہے۔ پیغمبروں پر تکلیف اور مصیبت آئی ہے، انہوں نے ایک اللہ سے دعا مانگی ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے کہ اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال باہر کر دے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال باہر کیا ہے۔ تو دیکھیے، دعا کرنا عبادت ہے۔ یونس علیہ السلام نے دعا کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے۔ زکریا علیہ السلام 100 سال کے بڑھاپے کے عالم میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ دراز کرتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے نیک صالح اولاد عطا کر دے، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول جب جنگ بدر کے لیے نکلتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہاتھ دراز کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کامیاب کر دو۔ پھر اسی طرح دیگر پیغمبروں پر بھی پریشانی آئی ہے۔ ایوب علیہ السلام بیماری کے عالم میں ہے، 18 سال طویل عرصہ بیماری کا گزارنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کرتے اور اللہ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ، میرے اوپر بیماری آئی ہے اور تو ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دعا مانگنا عبادت ہے۔ تو ہمیں دعا کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے۔ کیوں؟ ہمارے پیغمبروں نے اللہ سے دعا مانگا ہے، تو ہمیں پیغمبروں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر درباروں پر، مزاروں پر جا کر کے ان مردوں سے مانگتے ہیں کہ اے بابا مجھے اولاد دے دے، اے بابا میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ میرے بھائیوں، یہ مزار والے، یہ دربار والے تمہارے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ مسائل کو حل کرنے والا اوپر والی ذات، اس سے اپنے دعاؤں میں اس کو یاد کرو، اس سے مانگو، وہ دینے والا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم تمام کے تمام اللہ کے در کے محتاج ہو۔ پیغمبر بھی اللہ کے در کے محتاج سے اللہ سے مانگنے والے تھے۔ اے موجودہ لوگوں تم بھی اللہ کے در کے محتاج ہو، اس کے در پر ہاتھ دراز کرو، اس کے سامنے ہاتھ دراز کرو، مزاروں پر جا کر کے ہاتھ مت دراز کرو۔ انک لا تسمع الموتى، اے میرے نبی تو مردوں کو نہیں سنا سکتا ہے۔ جب ہمارا نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آج ہم مردوں کو سنانے جا رہے ہیں کہ اے بابا میں آیا ہوں تیرے در پر، خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ برد جولی میری یا محمد، جولیوں کو بھرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ کے نام پر مال خرچ کرو، یہ عبادت ہے۔ اگر تم کسی اور کے نام پر مال خرچ کرو گے، کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرو گے، یاد رکھو یہ جانور بھی حرام ہو جائے گا اور تمہارا یہ مال بھی حرام ہو جائے گا۔
لہٰذا مختصر یہی ہے کہ یہ ساتھی صرف اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ کی دین کی اشاعت کریں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی عبادت کریں گے وہ اس دنیا میں بھی سرخرو اور کامیاب ہو جائیں گے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کریں گے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔